سے میرا اگلا سوال ہے کہ جس طرح ہر کمیونٹی میں رول ماڈل ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان میں جو 90% یوتھ ہے اس کے رول ماڈل عمران خان ہے اور یا تھے، لیکن میں تجمل حسین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو قوت بصارت سے محروم افراد ہیں ان کی کمیونٹی میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی شخصیت تھی اور دنیا میں ایسی کون سی شخصیت ہے جس نے قوت بصارت سے محروم افراد کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے؟ جی، اگر میں دنیا کی بات کروں تو میں جس شخصیت کا نام لوں گا وہ لوئس بریل تھے، جنہیں نابیناؤں کے مسیحا بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے بریل جو ہے وہ متعارف کرائی تھی، بریل ایجاد کی تھی اور جس سے آج پوری دنیا کے نابینا لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ یا پھر اس کے بعد ہیلن کیلر تھی، جنہوں نے اس بریل کو آگے بڑھایا اور دنیا تک پہنچایا۔ اور پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے، جس طرح کہ ڈاکٹر فاطمہ شاہ جیسی شخصیت جنہیں کہ کوئی بھی بلائنڈ نہیں بھول سکتا۔ 1960 میں انہوں نے پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ کی بنیاد رکھی اور بلائنڈ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر کیپٹن مشیر الرحمان ملک صاحب تھے الفیصل مرکز کے، اور اس طرح سے بہت سی شخصیات بلائنڈ لوگوں میں تھی۔ آقا شوکت علی جنہوں نے کہ بلائنڈ کرکٹ پاکستان میں متعارف کرائی، یا سلطان شاہ جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ورلڈ بلائنڈ کے پریزیڈنٹ بن کے۔ تو یہ کچھ شخصیات تھیں۔ اور ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بچہ آ جاتا ہے جو قوت بصارت سے محروم ہے، یا کسی حادثے کی صورت میں جو پہلے سے کوئی فیملی ممبر ہے جو وداؤٹ ڈسیبلٹی ہے وہ اچانک سے قوت بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے گھر میں کون سی ایسی تبدیلیاں اور رینوویشن کرنی چاہیے تاکہ اس بندے کے لیے، اس فیملی ممبر کے لیے زندگی میں آسانی ہم جو ہے وہ کریٹ کر سکیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سٹیئرز ہیں، چاہے وہ گھر میں انٹرنس کے لیے 2-3 سیڑھیاں ہی ہیں یا مطلب اوپر والی منزل میں جانے کے لیے سٹیئرز ہیں، تو ان کے ساتھ ریلنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر مطلب واش روم کا جو دروازہ ہے یا کوئی بھی دروازہ ہے تو اس کی تھوڑی سی ہائٹ زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ ویژلی امپیئرڈ جو ہے وہ نیچے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہاں تک تو وہ اپنی جو انڈور موبلٹی ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتے ہوئے جائے گا، لیکن اکثر جو انہیں ٹکر ہوتی ہے وہ اوپر فور ہیڈ جو ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مطلب ویژلی امپیئرڈ کے لیے کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ موو کر سکتے ہیں۔ ہاں، انہیں اورینٹیشن ضرور دے دینی چاہیے کہ گھر فیملی ممبرس کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں گھر کے اندر کی اورینٹیشن دے دی جائے کہ اس فلاں جگہ پہ یہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے۔ اور اگر فیملی مطلب سمجھتی ہے تو وہاں پہ جو راہداریاں وغیرہ ہیں وہاں پہ ٹیکٹائل ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا تجمل، جب ہم قوت بصارت سے محرومی کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈسیبلٹی کی ڈیفینیٹلی ایک قسم ہے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قوت بصارت سے محرومی جو ہے وہ کتنے لیولز پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہے؟ جس طرح مجھے کہ اتنے سے فٹ سے اتنے فٹ تک اگر کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے تو وہ کون سی لیول میں آتا ہے ڈسیبلٹی کے؟ کیونکہ کرکٹ میں بھی جب بلائنڈ جو اسپورٹس پرسن وہ جاتے ہیں تو ان کی جو میڈیکل ویلیویشن ہوتی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس بارے میں بھی جو ہے وہ انفارمیشن مہیا کریں۔ ہاں جی، بلائنڈنیس کو فردر جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو ہوتے ہیں ٹوٹلی بلائنڈ، جو لوگ کہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یا مطلب ہینڈ موومنٹ تک انہیں نظر آتا ہے، جنہیں ٹوٹلی بلائنڈ بھی کہتے ہیں۔ اور کرکٹ کی اصطلاح میں انہیں، جس طرح آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا، تو B1 یا ٹوٹلی بلائنڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ پارشل بلائنڈ ہوتے ہیں۔ پارشل بلائنڈ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 4 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو، کسی بھی بہتر مطلب عدسے کے ساتھ۔ اس میں وہ گلاسز ہو سکتی ہیں یا CCTV ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ پارشلی سائٹڈ ہوتے ہیں، وہ تقریباً 7 سے 8 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں اور زندگی کے جو ان کے روزمرہ کے کام ہے وہ اپنی یہ 7-8 میٹر کی جو آئی سائٹ ہے اس سے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔
تجمل جب ہم بات کرتے ہیں وائٹ کین یعنی کہ سفید چھڑی کے حوالے سے، تو سفید چھڑی کے حوالے سے جو عام جنرل پبلک ہے اس کو انفارمیشن نہیں ہوتی. آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کبھی سبز پٹی ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر سرخ پٹی ہوتی ہے، وہ کیا جو ہے وہ واضح کرتی ہیں، کیا میسیج دے رہی ہوتی ہے جنرل پبلک کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سفید چھڑی کی اہمیت کیا ہے مطلب جو قوت بصارت سے محروم افراد ہیں ان کی زندگی میں؟ لیکن سفید چھڑی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویژلی امپیئرڈ جو جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ان کا یہ ایک نشان ہے، سمبل ہے، اور 1964 سے عالمی سطح پہ سفید چھڑی کا دن بھی منایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اس کے حوالے سے کہ جس بندے نے سفید چھڑی پکڑی ہوئی ہے تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، روڈ کراسنگ میں ہیلپ کریں. اگر ہم اسی طرف جا رہے ہیں تو اسے ہیلپ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ کو ہم اس طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ریڈ اور گرین جو ہے وہ وائٹ کینز کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے باہر کے ممالک میں تو اس چیز کو کافی سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ جس کی وائٹ کین کے اوپر ریڈ نشان بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملٹیپل ڈسیبل ہے، اس کا جو ہے وہ ہیئرنگ کا بھی ایشو ہے. تو اگر ہم ہارن بجاتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ جب اس کا ہیئرنگ کا ایشو ہے تو اسے اس کی آواز نہیں آئے گی، تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے. اور گرین کین جو ہے وہ ارجنٹینا میں کی جو حکومت ہے انہوں نے گرین کین کا بل جو ہے وہ 2001 میں پاس کیا تھا کہ جس کے اوپر گرین ہینڈل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جزوی طور پر بصارت سے محروم ہے، پارشلی جو ہے وہ بلائنڈ ہے. ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قوت بصارت سے محروم افراد کی کمیونٹی ہے، میں نے جو اپنا لائف ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ان کو ان کے والدین قرآن پاک حفظ کرانے میں پاکستان میں لگتے ہیں. زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ حافظ صاحب ان کو لوگ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ظاہر دنیا دیکھی ہے، آپ نے پاکستان میں ٹریول کیا ہے، آپ ماشاء اللہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا یوتھ کو ایک پیغام دیں گے کہ وہ کون سے پروفیشن میں ان کے لیے جابس ہیں اور وہ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں اور ان کو اس میں اس طرف ضرور جو ہے وہ آنا چاہیے. صحیح. اچھا، آپ نے پاکستان کی بات کی، مطلب میں کیونکہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع سے جو ہے وہ 3-4 شعبے اس طرح کے تھے. ایک یا دینی تعلیم میں ہم لوگ ڈال دیتے تھے بچوں کو، یا پھر کیا ہوتا تھا یہ میوزک وغیرہ جس میں سور داس وغیرہ یا جان میلٹن اس طرح کے لوگ آپ نے نام سنے ہوں گے، یا شاعری. یہ 2-3 شعبے تھے ویژلی چیلنج لوگوں کے لیے کہ وہ زیادہ تر انہی میں ہی سرو کرتے تھے. لیکن الحمدللہ سے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے تو اب ویژلی امپیئرڈ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. مختلف جو ہے وہ CSP آفیسرز ہیں ہمارے لوگ، ٹھیک ہے. ٹیچنگ بڑی اچھی، ہمارے بہت سے بلائنڈ دوست جو ہیں وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کالجز میں، جنرل ایجوکیشن میں، اسکولز میں جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. اب جب سے کمپیوٹر آیا ہے، کمپیوٹر کے اندر مختلف سافٹ ویئرز وغیرہ موجود ہیں، تو اب کمپیوٹر کے جتنے بھی کام ہیں، کمپیوٹر آپریٹر، ٹھیک ہے، ویب ڈیزائننگ وغیرہ، ویب ڈیولپمنٹ، تو یہ چیزیں ویژلی امپیئرڈ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں اور مطلب کسی حد تک کر بھی رہے ہیں. صحیح ہے. تجمل، اب ہم کچھ کوشچنز آپ سے کریں گے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سماج ہے، معاشرہ ہے، اس میں تجمل حسین دانش کون ہے؟ تجمل حسین دانش کون ہے، یہ بڑا مشکل کویشچن آپ نے کر دی ہے. میرے خیال سے کوئی جا کے دانش کو گھر سے بلائے کہ ہنسنے ہنسانے کو جی چاہتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. تجمل، آپ کو بتاتی چلوں کہ تجمل حسین جو ہے وہ ایک بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور آج ہم ان سے شاعری بھی سنیں گے. تجمل حسین جو ہے وہ ایک بیحد حساس شاعر بھی ہیں، اور آج جب بھی ہماری کوئی ڈیلیگیشن آتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان کی ایک نظم ہے وہ مجھے بیحد پسند ہے، وہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی سماعت کے کوشش کی جائے. جی تجمل. جی، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. جی، ایک خوف سا دل پہ طاری ہے، ایک خوف سا دل پہ طاری ہے، اس ڈر سے دل کتنا بھاری ہے. ایک خوف سا دل پہ طاری ہے، اس ڈر سے دل کتنا بھاری ہے. آج جب پلکیں جھپکیں گی کیا ان سے نظر ٹپکے گی. پھر سب کچھ کتنا یاد آئے گا، وہ سب جو اس کے ساتھ جائے گا.
छू छू कर लिखना पढ़ना भी, छू छू कर लिखना पढ़ना भी, गिन गिन कर सीढ़ियाँ चढ़ना भी, रंगों का सुलझना भी, सुलझ कर फिर उलझना भी, गिरती बारिश का सुनना भी, चंद सूखे पत्तों का चुनना भी, याद आएगा छड़ी का खटकना भी, फिर एक एक रास्ता भटकना भी, याद आएगा छड़ी का खटकना भी, फिर एक एक रास्ता भटकना भी, उसके ख़याल में दिन भर उड़ना भी, फिर उसकी आवाज़ पे मुड़ना भी, एक खौफ से दिल पे तारी है, इस डर से दिल कितना भारी है। बेहद खूबसूरत नज़्म, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो हमारा इंटरव्यू था, एक जो चैनल बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक बामकसद जो है वो कंट्रीब्यूशन हम करें और ऐसी अनसंग हीरोज़ को जो है वो हम आपके सामने लाएं और आपको मोटिवेट कर सकें और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके साथ आपको रोशनास कराया जा सके, उनके बारे में आपको मालूमात दी जा सकें। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी एपिसोड आपको पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली